distinguished Shoaib Anwar Kayani, Sitara Imtiaz Military, and respected guests. Assalamu alaikum and a very warm welcome to all of you. Ladies and gentlemen, today we stand here to celebrate another accomplishment. Yes, the possession of Sector H. Ladies and gentlemen, Sector H possession is for sure a feather in DHA Multan's cap, and here I must highlight that our esteemed members, our plot holders, will have pride for being part of DHA Multan's luxurious and iconic living. Ladies and gentlemen, let us begin this auspicious ceremony with the praise of the most merciful and the most benevolent, Allah Almighty. میں اس وقت اسٹیج پر دعوت دینا چاہوں گی تلاوت قرآن پاک کے لیے قاری حافظ محمد لال کو. شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّ مَا يَعِظُكُمْ به إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم والا ہے. بے شک تمہارا رب تم کو یہ نصیحت فرماتا ہے کہ امانت داروں کی امانتیں ان تک پہنچا دو. یہ اچھی نصیحت ہے جو تمہارا رب تم کو دے رہا ہے. اور جب تم لوگوں کے درمیان کسی بات کا فیصلہ کرنے لگو تو عدل و انصاف سے کیا کرو. بے شک تمہارا رب تمہارے اس عمل سے واقف ہے. بے شک وہ خوب سننے اور جانے والا ہے. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. Ladies and gentlemen, DHA Multan stands as a flag bearer of quality, reliability and trust. DHA Multan, as a symbol of speedy progress and prestigious living, has continued to turn its words into true reality. Ladies and gentlemen, year 2021 was declared as a year of livability, and DHA Multan has endeavored to fulfill its promise of livability. معزز خواتین و حضرات، رہائش کے اس سال کے 6 ماہ کی حسین یادوں کو، ان یادوں کے موتیوں کو ایک خوبصورت مالا میں پرویا گیا ہے. آئیے دیکھتے ہیں ہم سب ترقی اور بلندی کے اس منہ بولتے ثبوت کو. Let's have a look and be mesmerized by these beautiful memories. Here we go.
I've written today in the morning, we are on the rise, and inshallah we will remain on the rise. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear valued members, investors and our partners of DHA, Assalamu alaikum, and I wish you all a very happy new year 2021. سال 2020 پوری دنیا کے لیے ایک مشکل اور چیلنجز سے بھرپور سال تھا. کورونا وائرس سے لے کر موسمی تغیرات تک ہم سب نے خداوند کریم کی رحمت سے ہر چیلنج کا مقابلہ کیا. گزشتہ سال DHA ملتان کو جہاں موقع ملا ہم نے اپنے ترقیاتی کاموں کو جاری رکھا اور منصوبوں کو رکنے نہ دیا تاکہ اس مشکل وقت میں ہم سے جڑے ہزاروں خاندانوں کا روزگار بھی نہ رکے اور ملتان کے لوگوں اور ہمارے ویلیوڈ ممبرز کی ہم سے لگی امیدیں بھی مدھم نہ پڑیں. اسی طرح ہم نے اپنے محترم ممبرز اور کسٹمرز کی سہولت کے لیے بھی بہت سے اقدام اٹھائے. نیا سال، نیا عزم، نیا گھر. انشاءاللہ سال 2021 DHA ملتان میں ایئر آف لیویبلٹی یعنی رہائش کا سال ہوگا. ہمارے معزز ممبرز کے خوابوں کی تکمیل کا سال ہوگا. ہم نے 500 ولاز کی پوزیشن کا آغاز دسمبر میں کر دیا ہے جو کہ دیے گئے وقت سے ایک سال پہلے مکمل کر لیے گئے ہیں جبکہ ان کی اقساط ابھی ایک سال کے لیے باقی ہیں. DHA میں گیس اور بجلی جیسی بنیادی سہولیات کے اپروولز ہو گئے ہیں اور لیئنگ کا کام شروع کر دیا گیا ہے جو انشاءاللہ اسی سال میں مکمل کر لی جائے گی. سال 2021 میں عوام کی تفریح کی سہولت کے لیے ولاز شاپنگ آرکیڈ، فوڈ کورٹ، رومینزا گولف کورس، DHA زو جیسے پروجیکٹس تکمیل پائیں گے اور عوام کے لیے کھول دیے جائیں گے. اسی طرح سیکٹر R 1 کنال، سیکٹر U 10 مرلہ، سیکٹر H 1 کنال، سیکٹر A 2 کنال اور رومینزا پلاٹس کی پوزیشن کنسٹرکشن کے لیے دے دی جائے گی. مزید 6 سیکٹرز میں ترقیاتی کام تیزی سے جاری ہے. اس نئے سال میں ہم ایک نئے عزم کا اعادہ کرتے ہیں. اس آنے والے سال میں ہم ملتان اور جنوبی پنجاب کی اس جنت کو مزید سنواریں گے اور مزید نکھاریں گے انشاءاللہ. اور ہم جنوبی پنجاب اور ملتان کی ترقی پسند عوام کو DHA ملتان میں اپنا نیا گھر بنانے کے لیے خوش آمدید کہتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحمتیں قائم فرمائے. آمین.
looks amazing. The fairways are great, and the bunkers are also, they look like they're going to be amazing. Food is pretty good. It's a bit spicy at first, but got used to it, and now I'm enjoying it. And Multan, it's great. Hospitality is great, and just having fun so far. We just had our trip to Rumanza, and we had so much fun. The place is amazing and it's huge, and I'm sure there are going to be big events happening in here. And I just want to thank everyone and Prince Omar and Jansit for organizing this event.
This was a wonderful video for sure, and a complete memory lane of this year 2021, the past 6 months. اس رواں سال کی ترقی و کامرانی کا credit for sure goes to the one who has been the torch bearer for the success of this organization, the one under whose guidance DHA Multan has been able to achieve such great landmarks. Ladies and gentlemen, we are talking about our worthy project director, Brigadier Shoaib Anwar Kayani, Sitara Imtiaz Military. I would request sir to please come on stage to share a few kind thoughts with us on these fortunate moments for DHA. Sir, can we please have the honor of having you on the stage? A huge round of applause for Brigadier Shoaib Anwar Kayani. Thank you. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum and good afternoon. I welcome all guests, our especially valued members who are here with us today for possession of their plots in Sector H, and our business partners, investors from Multan, South Punjab, and those especially who have come all the way from Lahore and Islamabad. Thank you very much for coming and being with us here. And this video which we have just seen, I was thinking that it is planned on my farewell. So normally, such things are planned on the farewells, but Director Marketing is very innovative, but he must understand I am not bidding farewell, okay? Thank you very much. اور ظاہر ہے دکھانے کا مقصد تھوڑا مجھے وہ بھی لگ رہا تھا کہ شاید یہ میری پروجیکشن ہو رہی ہے، لیکن دیکھنے سے اندازہ ہوا کہ ہم نے اس سال جنوری سے لے کے جون تک 6 ماہ کا جو سفر طے کیا ہے، الحمدللہ ہم نے اس کے اندر جو اپنے پلانز رکھے تھے، ٹارگٹس رکھے تھے، وہ تمام ہم نے اچیو بھی کیے ہیں. اور آج جس طرح جون کے مہینے کا سب سے اہم ہمارا جو ٹارگٹ ہے، جو ہماری کمٹمنٹ تھی، وہ سیکٹر ایچ کی پوزیشن تھی ہمارے ڈیولپمنٹ کیلنڈر کے مطابق، وہ بھی ہم کرنے جا رہے ہیں. اور ساتھ ہی ایک اطمینان اور خوشی بھی ہے ہمارے لیے، باعث فخر بھی ہے تمام ڈی ایچ اے ٹیم مینجمنٹ کے لیے، اور جن لوگوں نے ان تمام جو کام ہوئے ہیں، جو کمپلیشن ہوئی ہیں پروجیکٹس کی، جو چیزیں سٹارٹ ہوئی ہیں، ان کے اندر جن کا رول ہے. اور آئی مسٹ اپریشیٹ اور شاباش میری طرف سے ان کے لیے کہ ابھی دیکھتے ہوئے اندازہ ہوا ہے کہ کافی شاید ہم ہیکٹک اور بڑے زیادہ ایک انٹینس ٹائم جو ہم نے گزارا ہے پچھلے 6 مہینے کا، اور ہمیں پتہ نہیں لگا اس کا. لیکن انشاءاللہ اگلے 6 ماہ جو ہیں وہ بھی ایسے ہی گزاریں گے. تو جس طرح میں کہتا ہوں ہمیشہ، ہمارا آبجیکٹو اس سال میں ہر وہ چیز جو ہے اس کو میسر کرنا اور مکمل کرنا ہے جو ڈی ایچ اے میں لیویبلٹی یا رہائش کی سہولیات سے منسلک ہے. اور جو بنیادی ضروریات ہیں الحمدللہ ان میں سے کافی چیزیں جو ہیں وہ اس وقت کچھ ہو رہی ہیں، کچھ ہونے جا رہی ہیں، اور کچھ تکمیل کے مراحل میں ہیں، جو بائی اینڈ آف دس ایئر انشاءاللہ آپ سب لوگ دیکھیں گے یہاں پہ کہ وہ مکمل ہوں گی. اور ہم نے جس طرح ایک اپنا آبجیکٹو رکھا ہے کہ ڈی ایچ اے ملتان جو ہے ہماری پاکستان میں انویسٹمنٹ، ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ کے اندر ایک پریفرڈ چوائس ہونی چاہیے انویسٹرز کے لیے، اور اس کے لیے جو انوائرمنٹ ہے انویسٹمنٹ کا وہ ہم نے اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے تھرو اسٹیبلشمنٹ آف آر سب آفس ان اسلام آباد، جو کہ آپ نے دیکھا موسٹلی آپ لوگوں کو پتہ ہے اسلام آباد کے ساتھ جو لوگ بزنس کر رہے ہیں کہ ہم نے وہاں پہ اپنا آپریشن جو ہے جنوری میں سٹارٹ کیا. اس کے بعد
لاہور آفس آلریڈی ہمارا فنکشنل تھا، اس کو ہم نے دوبارہ نئے آفس میں شفٹ کیا. اس کے بعد ہمارا جو ٹارگیٹ تھا کہ کراچی اور سندھ میں ہماری پریزنس جو ہے وہ بہت ضروری تھی، کیونکہ پاکستان کا اکنامک ہب جو ہے وہ کراچی ہے، اور سب سے بڑا انویسٹمنٹ کے لحاظ سے اور بزنس اور ریونیو جنریشن کے لحاظ سے پاکستان کا ایک میجر پورشن جو ہے وہ کراچی میں ہے. اس چیز کو دیکھتے ہوئے یقیناً وہاں پہ بھی لوگوں کے لیے انویسٹمنٹ اپرچونٹیز ہوتی ہیں، لیکن ڈی ایچ اے کی کریڈیبلٹی، اس ادارے کی کریڈیبلٹی کو دیکھتے ہوئے لوگ آل اکراس پاکستان انویسٹمنٹ کرتے ہیں. کراچی کے انویسٹرز اسلام آباد، لاہور، ہر جگہ کرتے ہیں. ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ہم نے اپنا سب آفس، ٹرانسفر آفس کراچی میں بھی پچھلے ہفتے، اسی ہفتے بلکہ 21 جون سے اس کو آپریٹیو کیا ہے. اور انشاءاللہ ہمارا پلان ہے کہ عید کے بعد میں خود بھی جاؤں گا کراچی میں، اور ایک ریئل اسٹیٹ کا 2 سے 3 دن کا ہم ایکسپو وہاں پہ پلان کر رہے ہیں ڈی ایچ اے ملتان کا، جس میں ہم انشاءاللہ اپنی مختلف وہاں کے انویسٹمنٹ گروپس جو ہیں ان سے میٹنگز بھی کریں گے، ان کو اپنے پروجیکٹ کے بارے میں بریف کریں گے، اور اس کے علاوہ ہماری جو بھی پروڈکٹس ہیں ان کو کے بارے میں ان کو روشناس کریں گے. اور انشاءاللہ ہمارے پاس کچھ چیزیں ایسی ہم لے کے جائیں گے ساتھ اس ایکسپو کے اندر، جو کہ وہاں پہ ہم ان لوگوں کو سیل آؤٹ بھی کر سکیں، جو کہ کچھ انوینٹری ہم انشاءاللہ پلان کر رہے ہیں اس ایکسپو کے اندر. تو سپیڈ اور ڈیولپمنٹ کی جو ہے الحمدللہ ہماری بالکل جس طرح ہم نے پلان کیا اس کے مطابق اچھی چل رہی ہے. اور جو ہم ڈیولپمنٹ ٹارگیٹس ہم نے رکھے ہوئے ہیں، ابھی آج کل موسم کافی یعنی جس طرح ہارش ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ڈیولپمنٹ ایکٹیویٹی، کنسٹرکشن ایکٹیویٹی ڈی ایچ اے ملتان کے اندر الحمدللہ اپنے عروج پہ ابھی بھی قائم ہے. کسٹمرز کے لیے کچھ جو ہم نے پالیسیز اسپیشلی انیشیٹوز لیے اس سال کے اندر، اور جس طرح ہماری سوچ تھی اور ہماری کمٹمنٹ تھی اور ہمارا آبجیکٹو تھا، جو چیزیں میں نے بتائی تھیں لوگوں ان انیشیٹو سے ریلیٹڈ، تو الحمدللہ ان کا ریزلٹس جو ہیں وہ ابھی ہم نے دیکھے ہیں. خاص طور پہ پچھلے 3 ماہ کے اندر ہم نے دیکھا ہے، جو ایک سب سے بڑی ہم نے ایک کسٹمر فیسیلیٹیشن اور ان کے لیے جو ہم نے ایک اقدام اٹھایا کہ سیکٹر W1 اور W2 کے اندر تقریباً 1470 لوگ جو تھے، جن کے پلاٹس کی قیمت جو ہے وہ سب سے کم تھی، ان کو ہم نے ری ایڈجسٹ کیا، اور یہ ایک بہت ہی ٹرانسپیرنٹ طریقے سے کیا. اور اس کا بینیفٹ جو ہے آپ سب لوگوں نے دیکھا ہے کہ اس کا ان لوگوں کو کتنا بینیفٹ ہوا ہے. منیمم میرا خیال میں 2 سے 3 ملین کا بینیفٹ جو ہے ہر ممبر کو، جنہوں نے اپنی آپشن دی تھی اور ان کو ہم نے ٹرانسفر کیا. تو اس لیے مطلب ہمیں فخر ہے کہ ہم اپنے ممبرز کی انویسٹمنٹ جو ہے اس کو ویلیو کرتے ہیں، اس کی ہمیں پاس ہے، اس کا ہمیں خیال ہے کہ جو بھی ہمارا انویسٹر ہے جو ہمارے ساتھ چل رہا ہے، ہمارے لیے وہ مقدم ہے. اور اس کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ کسی بھی صورت میں، اس نے چاہے 5 مرلہ میں انویسٹمنٹ کی ہے، 8 مرلہ، 10 مرلہ، یا بڑے پلاٹس کے اندر کنال 2 کنال کی ہے، کمرشل میں کی ہے، ہم ہر وہ سٹیپ کرنے کو ہم کوشش کر رہے ہیں، ہر وہ انیشیٹو لینے کے لیے کوشش کر رہے ہیں. اور آپ لوگوں نے دیکھا کہ پچھلے یعنی 1 سال میں کافی یعنی ہم نے ایسے بولڈ ڈیسیژنز لیے ہیں ڈی ایچ اے ملتان نے، جو کہ شاید کسی بھی ریئل اسٹیٹ پروجیکٹ کے اندر یا ڈی ایچ اے کے اندر جو ہے آج تک ایسے انسینٹیوز اور ایسے سٹیپس نہیں لیے گئے. اور الحمدللہ ان کا ہمیں رزلٹ بھی ملا ہے، اور ہمارا جو کسٹمرز ہے وہ بیس جو ہے ہماری بہت ایکسپینڈ ہوئی ہے، لوگوں کا ٹرسٹ، کانفیڈنس جو ہے وہ ریسٹور ہوا ہے.
اور آج ہم اوور آل ریئل اسٹیٹ مارکیٹ کے اندر جس طرح لاسٹ بھی کچھ دن پہلے میں جب بات کر رہا تھا، اور یہ فیکٹس ہیں جو لوگ آپ لوگوں میں سے سوشل میڈیا فالو کرتے ہیں دیکھتے ہیں، تو میرے کہنے کی بات نہیں ہے، لیکن آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا رسپانس بھی کیا ہے اوور آل ڈی ایچ اے ملتان کی طرف۔ اس وقت پورے پاکستان سے لوگ جو ہے انویسٹمنٹ کے لیے آ رہے ہیں، اور ہر طرح کا بائر، ہر طرح کی پروڈکٹ کا بائر جو ہے وہ ادھر اٹریکٹ ہو چکا ہے، اور ٹریڈنگ جو ہے اس وقت الحمدللہ بہت اچھی پیک کے اوپر جا رہی ہے۔ اور اسی طرح ہم نے ہوم فائنینسنگ کے لیے 3-4 بینکس کے ساتھ جو فیسیلیٹیشن کی ہے، وہ بھی بہت اچھا ایک سٹیپ ہوا، جس سے کافی لوگوں نے فائدہ اٹھا بھی رہے ہیں۔ ولاز کے اندر بھی بائرز اس سے مستفید ہو رہے ہیں۔ اسی طرح بھی کافی بائرز جو ہیں جو کنسٹرکشن کے اندر جا رہے ہیں، وہ بھی اس سے مستفید ہو رہے ہیں۔ پوزیشن کے جو مسائل تھے ان کو ایڈریس کرنے کے لیے ہمارا پوزیشن جو ہے دینے کا طریقہ کار جو ہے اس کو بھی اسٹریم لائن کیا ہم نے پچھلے کوئی 1-2 ماہ میں، اور ابھی بڑا اچھا سپیڈی پوزیشن ہے، انڈر 1 آفس 1 ونڈو آپریشن جو ہے پوزیشن کا ہو رہا ہے، اور امید ہے انشاءاللہ مزید بھی اس کو بہتر کریں گے۔ ایک اور بہت بڑی اچیومنٹ جو میں پہلے بھی ہائی لائٹ کیا، تقریباً ہم نے جو لو کاسٹ ہاؤزنگ کے پروجیکٹس یہاں پہ انٹروڈیوس کیے، اور یہ پروجیکٹس جو ہیں وہ ظاہر ہے اس سے پہلے بڑے شہروں میں بنتے ہیں، لیکن ملتان میں شاید اس لیول کا اور اتنے بڑے فگر کا لو کاسٹ ہاؤزنگ پروجیکٹ جو ہے وہ کہیں بھی سٹارٹ نہیں ہوا آج تک۔ بڑے شہروں میں لاہور میں یا کراچی میں زیادہ یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں، تو وہ ہم نے ان انویسٹرز کو بھی یہاں پہ پل کر لیا، اٹریکٹ کر لیا ہے۔ اس وقت 4 گروپس کو جو آلریڈی ہم سے کانٹریکٹ ایگریمنٹ سائن کر چکے ہیں، ان کو ہم تقریباً 600 پلاٹ جو ہیں 5 مرلہ اور 8 مرلہ کے دے چکے ہیں، جس کے اوپر وہ اپنی اس وقت ڈیزائننگ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ اگلے 1 سے 2 ماہ کے اندر 600 گھروں کی کنسٹرکشن کا پروجیکٹ جو ہے وہ 4 گروپ سٹارٹ کریں گے۔ اور پچھلے تقریباً 1-2 ہفتے میں مزید 3 گروپس جو ہیں ابھی ہمارے پاس اور کوئی 500-600 پلاٹ اویلیبل تھے جو ہم نے ایسٹ پلاٹس اویلیبل کیے ہیں، اور انشاءاللہ ایک اور تقریباً اسی طرح 600 سے 700 گھروں کا پروجیکٹ جو ہے سیکٹر وی ٹی اور سیکٹر پی جو 5 مرلہ کا اوور آل ہمارا ٹارگٹ تھا کہ ہم کم از کم اس سال میں 1000 لو کاسٹ ہاؤزنگ کا پروجیکٹس جو ہیں وہ ڈی ایچ اے ملتان میں سٹارٹ کریں، اور الحمدللہ انشاءاللہ یہ آپ دیکھیں گے آنے والے چند دنوں میں کہ ہم وہ ٹارگٹ نہ صرف اچیو ہم نے کیا ہوگا، ہم اس سے کراس کر جائیں گے، کیونکہ تقریباً ابھی ہماری پاس تقریباً 1200 پلاٹس جو ہیں وہ ہم نے اوور آل اویلیبل کر دیے ہیں، جن کو ہم باقی 3 ڈفرینٹ جو گروپس ہیں آئے ہوئے ہیں ان کے ساتھ ہماری ابھی کانٹریکٹس وغیرہ فارمیلٹیز ہو رہی ہیں، نیکسٹ 1 ہفتے کے اندر وہ بھی مکمل ہوگی۔ تو اوور آل تقریباً 1205 مرلے کے گھر اور تقریباً 108 کے قریب جو ہے 8 مرلہ کا گھر جو ہے وہ ان تینوں سیکٹرز کے اندر انشاءاللہ اگلے 2-3 مہینے میں کنسٹرکشن سٹارٹ ہو جائے گی۔ اور ابھی میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ مجھے تقریباً ابھی بھی 4 سے 5 انویسٹرز اور گروپس ہیں جو کہ کراچی، لاہور اور اسلام آباد کے جو ابھی بھی ہم سے مزید یعنی پلاٹ مانگ رہے ہیں، 200 300 پلاٹ۔ سو اس چیز سے آپ اندازہ لگائیں کہ اوور آل انویسٹرز جو ہیں آل اکراس پاکستان جو ہے پرائیویٹ سیکٹر انویسٹر جو ہے وہ اگر یہاں پہ آ کے اس طرح کا پروجیکٹ کر رہا ہے جس کے اندر وہ اپنی انویسٹمنٹ کر رہا ہے، ہم سے پلاٹ خرید کے گھر بنائے گا، اس کے بعد اس کو وہ انسٹالمنٹ پلان پہ سیل کرے گا۔ سو دس اسپیکس آف دی کانفیڈنس اینڈ ٹرسٹ آن ڈی ایچ اے ملتان، اور جو ہم نے اچیو کیا اور پروو کیا کہ وی آر دی بیسٹ ان پاکستان۔ ڈیلرز انکلیو کا جس طرح آپ نے دیکھا کچھ دنوں پہلے ہم نے اس کا وہ کیا تھا گراؤنڈ بریکنگ، مزید تقریباً 24 آفس شاپس جو ہیں اس میں بنائیں گے اور بھی لوگوں کو تاکہ موقع ملے وہاں پہ۔ ایک اور بہت بڑی اچیومنٹ جو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں جس کی ہم تقریباً 1 سال سے میں کوشش کرتا رہا اور ابھی کامیاب ہوئے، فاسٹ یونیورسٹی جو ہے
فاسٹ یونیورسٹی پاکستان کی اس وقت ٹاپ 3 یونیورسٹیز کے اندر سٹینڈ کرتی ہے، اور اس میں جو لوگ جانتے ہیں تھوڑا موسٹ پریفرڈ یعنی اسٹوڈنٹس کے لیے، اور ایون کارپوریٹ سیکٹر کے اندر جب جاب سیکھ کرنے کے لیے گریجویٹس جاتے ہیں تو فاسٹ یونیورسٹی، نسٹ یونیورسٹی، یہ وہ یونیورسٹیز ہیں جن کو، یا IBA جن کو پریفرنس دی جاتی ہے، لمز یونیورسٹی. تو ہماری کوشش سے فاسٹ یونیورسٹی جو ہے وہ ساؤتھ پنجاب میں اپنا پہلا کیمپس جو ہے وہ بنانے جا رہی ہے، اور 20 ایکڑ کے اوپر ان کا یہ کیمپس ہوگا، اور اس کیمپس میں ہاسٹل کی فیسلٹیز بھی ہوں گی. اس کے علاوہ فیز 2 میں پہلے وہ کیمپس بنائیں گے، اس کے بعد IT پارک جو ہے اس کو بنائیں گے. اور IT پارک کو جو لوگ سمجھتے ہیں، IT پارک جو ہے وہ ایک بہت ہی یعنی ماڈرن ٹیکنالوجی کو لے کے آنا، اور اس کے ساتھ ریلیٹڈ جابس جو ہیں یہاں پہ کریٹ ہوں گی. تو یہ بھی DHA کو کریڈٹ جاتا ہے کہ اس سٹی آف سینٹس میں خوبصورت شہر، خوبصورت لوگوں کا شہر جو ہے، جس کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں، DHA ملتان نے یہ سٹیپ لیا ہے کہ پاکستان کی ٹاپ یونیورسٹیز کو یہاں پہ لانے کا فخر جو ہے یا سہرا جو ہے ہمارے سر پہ ہے. جانشیر خان جو ہمارے نیشنل ہیرو ہیں، ورلڈ چیمپئن، ریکارڈ ہولڈر، ادھر آئے تھے ہمارے پاس. ہم نے ان کے ساتھ ایگریمنٹ ابھی سائن کیا ہے 3 سال کا ایز اے برانڈ ایمبیسڈر. اور ایک تو ظاہر ہے وہ ہمارے نیشنل ہیرو ہیں، لیجنڈ ہیں، اس میں ہمیں فخر ہے کہ وہ مطلب ہے ہی از پارٹ آف DHA ملتان ٹیم ایز برانڈ ایمبیسڈر. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہماری ابھی فوکس جو ہے ان کو برانڈ ایمبیسڈر لینے کا جو بنیادی میرے ذہن میں جو ہے، وہ ابھی اس وقت ہم KP کے اوپر انشاءاللہ خیبر پختونخوا پروونس جو ہے وہاں کے انویسٹرز کو DHA ملتان کی طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے اپنی ایفرٹ سٹارٹ کریں گے، جو کہ نیکسٹ ویک ہماری ٹیم وہاں پہ جا رہی ہے. کچھ مارکیٹنگ ٹیم وہاں پہ کچھ میٹنگز یہ کریں گے، اور انشاءاللہ اگلے 1-2 ماہ کے اندر میں خود بھی وہاں پہ جاؤں گا. وہاں کے ریل اسٹیٹ جو ایسوسیشنز ہیں، اور ابھی کچھ لوگ کیونکہ اس سے پہلے خیبر پختونخوا کے لوگ جو ہیں وہ بھی انویسٹمنٹ کرتے ہیں ریل اسٹیٹ کے اندر ان بگ نمبر، بٹ موسٹلی وہ اسلام آباد تک یا کراچی میں ان کی زیادہ انویسٹمنٹس ہوتی ہیں. تو انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ اس مارکیٹ کو بھی ہم کیپچر کریں، آلدو کہ وہاں پہ بھی DHA ہے اور وہ بھی اچھا DHA ہے، لیکن ہمارے پاس جو پروڈکٹ رینج ہے، جو ہمارا DHA کا سائز ہے، اوور آل انوینٹری ہے، وہ شاید اتنی ہے کہ ہم بڑی اچھے طریقے سے تمام ایریاز یا مارکیٹس جو ہیں ان کو ایکسپلور کر سکتے ہیں. تو یہ ہمارا یعنی پرائمری آبجیکٹیو ہے. ابھی انشاءاللہ اگلے 3 سے 6 ماہ کے اندر کوشش کریں گے کہ ہم ان لوگوں کو ادھر اٹریکٹ کرتے ہیں، اور اس کے بعد اگر ہمارے اوور آل بیس جو ہے ایکسپینڈ ہوتا ہے ممبرز کا KP کا، تو پھر ہم جس طرح کراچی میں ہم نے آفس بنایا ہے، تو اپنا ایک سب آفس جو ہے مے بی اینڈ آف دس ایئر اور نیکسٹ ایئر جو ہے پشاور کے اندر بھی انشاءاللہ پلان کریں گے. اور اس وقت آپ لوگوں کو کچھ لوگوں کو پتہ ہوگا، میں بتاتا چلوں کہ کافی لوگ جو ہیں اٹریکٹ ہو رہے ہیں. اسلام آباد سب آفس میں جو ہماری ٹرانسفرز ہیں اس کے اندر تقریباً یعنی 35 to 40% جو ہیں بائرز خیبر پختونخوا، پشاور اور ان علاقوں سے جو ہیں وہ آ رہے ہیں. ٹرانسفرز کے جو فگرز ہیں اس سے میں دیکھتا رہتا ہوں، تو اس لیے ہمیں نظر آتا ہے کہ وہاں پہ سکوپ ہے ہمارا انشاءاللہ. ابھی ایک ہم نیکسٹ منتھ میں جولائی کے مہینے میں ملتان کا ایک میگا ایونٹ کرنے جا رہے ہیں. جس طرح یہاں پہ ہم نے ایک انٹرنیشنل اور نیشنل ایونٹ کیا تھا اسکواش کی صورت میں، لیکن ابھی ہم یہاں پہ مینگو فیسٹیول ہم نے پلان کیا ہے. اوور آل آپ سب کو پتہ ہے کہ یہاں پہ مینگو ایگزیبیشن یا مینگو فیسٹیول ملتان کا ایک کلچر بھی ہے، ایک ٹریڈیشن بھی ہے، اور مینگو بینگ دی مین پروڈکٹ آف ملتان سراؤنڈنگ ایریا. تو اس کو لوگ
باہر سے بھی آتے ہیں اور دیکھتے ہیں، اور ایک اچھی ایک ایکٹیویٹی ہوتی ہے، ایک ہیلدی ایکٹیویٹی ہوتی ہے، اور اوور آل ملتان شہر اور ساؤتھ پنجاب جو ہے اس کے لیے بھی ایک باعث فخر ہے۔ تو ڈی ایچ اے ملتان نے اس ایگزیبیشن مینگو فیسٹیول جو ہے اس کو سپانسر کیا ہے، اور یہ ایونٹ جو مختلف جگہوں پہ پہلے ہوتا تھا یا ایک سے زیادہ بھی ہوتے تھے چھوٹے مختلف لیولز کے اوپر، اوور آل ہم نے سب کو آن بورڈ لے کے، جس میں مینگو گروورز ایسوسیشن ہے، نواز شریف ایگریکلچر یونیورسٹی، بہاؤدین زکریا یونیورسٹی، مینگو ریسرچ انسٹیٹیوٹ، ان تمام کو ہم نے اکٹھا کیا ایک پلیٹ فارم کے اوپر، اور انشاءاللہ 8 سے 10 جولائی کو 3 دن اسی جگہ پہ جدھر ہم بیٹھے ہیں یہاں پہ یہ مینگو فیسٹیول کنڈکٹ کیا جائے گا۔ اور اس کے لیے ابھی سے گورنر پنجاب جو ہے ایز چیف گیسٹ اس کی اوپننگ پہ آئیں گے۔ اس کے علاوہ تقریباً 6 سے 7 ایمبیسڈرز جو ہیں یورپین کنٹریز کے، وہ بھی اپنی انویٹیشن قبول وہ کر چکے ہیں، آنے کا کنفرمیشن دے چکے ہیں۔ سو ایک انٹرنیشنل سیمینار بھی اسی کے دوران جو ہے کرایا جائے گا انشاءاللہ۔ اوور آل ایک اچھی ایکٹیویٹی بھی ہوگی، اور ڈی ایچ اے ملتان جو ہے اس اوور آل اس مینگو ایگزیبیشن کے اندر لیڈ رول پہ ہوگا، اور اپنی ایک سوشل رسپانسبلٹی کے طور پہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا اس کے اندر ایک میجر رول ہونا چاہیے۔ بیلٹ 2 کے بارے میں ابھی بھی لوگ کئی میرے سے پوچھتے رہتے ہیں کہ جی بیلٹ 2 ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ تو بیلٹ 2 جو ہے انشاءاللہ ہمارا جس طرح پلان ہوا ہے اگست کے مہینے میں وہ بالکل ہوگا، اور ہماری اس کے لیے تیاری مکمل ہے۔ ہمارے پاس جو پلاٹس جتنی فائلز مارکیٹ میں گئی ہوئی ہیں تو ان سے زیادہ ہمارے پاس پلاٹس انوینٹری اویلیبل ہے، تو ہمیں کوئی ایسی چیز نہیں نظر آتی، لیکن پھر بھی کئی لوگ ایسی چیزیں شاید چھوڑ دیتے ہیں بیچ میں مارکیٹ میں نیگیٹو، جس سے ویسا تاثر جاتا ہے۔ تو میں ری ایشور کرنا چاہوں گا کہ انشاءاللہ ہم اگست کے مہینے میں اگست 2021 میں ایز پر پلان بیلٹ 2 کریں گے فیز 1 کا۔ اس کے علاوہ ابھی انشاءاللہ اگلے 2-3 ہفتے کے اندر ہم دیکھتے ہیں، کوئی ابھی اس کی ڈیٹ ہم نے فائنل نہیں کی ہے، ابھی کافی اٹریکشن ہوئی بھی ہے ہمارے، جس طرح اوور آل ساری باقی 1 کنال سے لے کے 5 مرلہ تک کی انوینٹری جو ہے اس کی اٹریکشن بھی ہے، اچھی پیک پہ ہے۔ اسی طرح 2 کنال جو ہے وہ کافی سلو رہا پہلے، لیکن ابھی 2 کنال کے اندر بھی ٹریڈنگ سٹارٹ ہو گئی ہے۔ 2 کنال کا ایک ہمارے مارکیٹ کے اندر پلاٹ بھی تھوڑے کم ہیں، اوور آل انوینٹری جو نکلی ہوئی ہے، جو بیلٹ ہوئی بھی ہے یا الاٹ ہوئی بھی ہے، وہ ذرا فگر اس کا کم ہے۔ تو انشاءاللہ ہم ابھی اچھے پلاٹس 2 کنال کے، کچھ لوگوں کی ڈیمانڈ بھی تھی، میرے پاس بھی آتے رہے ہیں، مارکیٹنگ آفس کے پاس بھی آتے رہے ہیں کہ ان کو پیئر یا 2 پلاٹ اکٹھے یا 3 پلاٹ یا 4 پلاٹ اکٹھے چاہیے، وہ ہم نے اپنی ورکنگ کر لی ہے۔ انشاءاللہ ہم ایک آکشن کریں گے 2 کنال پلاٹس کے سیکٹر A کے اندر اور سیکٹر N کے اندر انشاءاللہ ویری سون۔ ابھی جو 1-2 چیزیں میں جسٹ ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا، کئی لوگوں کی سوچ ہے یا کچھ لوگ سمجھ رہے ہیں شاید یہ کہ کافی جو ہے جو بوم آیا ہے پرائسز کے اندر، یہ شاید آرٹیفیشل ہے یا بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ میرا خیال میں نے پہلے بھی بتایا تھا آپ کو لاسٹ ٹائم جب پرائسز کی اپریسیشن کے اوپر بات کر رہا تھا کہ ابھی بھی ایپیٹائٹ بھی ہے مارکیٹ کے اندر، اور ابھی بھی جو پرائس ہے وہ ہم اس سے بھی اوپر انشاءاللہ جائیں گے اور ٹچ کریں گے۔ میں نے اگر آپ کو یاد ہو تو اس وقت کہا تھا کہ ہم اگر ابھی 1 کروڑ پہ پہنچے ہیں تو انشاءاللہ 1 سال کے بعد ہم اس کو 2 کروڑ پہ لے کے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو میں نہیں سمجھتا کوئی بھی ایسے یہ جو ڈسکشن چلتی ہے سوشل میڈیا پہ بھی میں دیکھ رہا تھا، ایک صاحب انالیسس دے رہے تھے کچھ دن پہلے
کہ شاید ایک مارکیٹ میں کریکشن لگ جائے گی اور آپ سیلنگ شروع کر دیں, نکل جائیں, اس طرح کی باتیں کر رہے تھے. وہ ان کی اپنی سوچ ہے, جس پہ میں کمنٹ نہیں کروں گا. لیکن میں اس لیے اس پوائنٹ کو ہائی لائٹ کر رہا ہوں کہ ہمارے جو ممبرز ہیں, کسٹمرز ہیں, انویسٹرز ہیں, بیسیکلی ان کو اس چیز کا احساس ہے, اور جو لوگ ہمارے طرف آ رہے ہیں, کہ ہم نے جو پرائس گین کی ہے وہ کیوں کی ہے. ہم نے کوئی ایسی گمکری نہیں کی ہے, کوئی ایسا کوئی اسٹنٹ نہیں مارا, ٹھیک ہے, مارکیٹنگ کے لحاظ سے, کہ جس سے ہم کہیں کہ ہماری پرائس اوپر چلی گئی ہے. الحمدللہ اگر یہ پرائسز اوپر گئی ہیں تو فنڈامنٹلز کے اوپر گئی ہیں. جو بنیاد ہوتی ہے, بنیادی چیزیں ہیں, جو ان کے بیسس کے اوپر ہم نے یہ اچیو کی ہے. فنڈامنٹلز میں سب سے بڑا فنڈامنٹل جو ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو ڈیولپمنٹ ہے, جو آن گراؤنڈ ہم نے کام کیا ہے پچھلے 1.5 سال 2 سال کے اندر, اور جس سپیس کے اوپر کام کیا ہے, جو ڈیلیور کیا ہے, اس کے اوپر گئی ہیں. اس کے بعد ہم نے جو کمٹمنٹس کی ہیں, ان کمٹمنٹس کو میٹ کیا ہے, اس کی وجہ سے پرائسز اوپر گئی ہیں. اس کے بعد ہم نے کسٹمرز کی فیسیلیٹیشن کے لیے, اپنے ممبرز کی فیسیلیٹیشن کے لیے جو سٹیپس لیے, انپریسیڈنٹڈ سٹیپس لیے, چاہے وہ ڈیولپمنٹ چارجز کے ویور کی صورت میں تھا, چاہے وہ فیسوں کی کمی کی صورت میں تھا, پلاٹوں کی ری ایڈجسٹمنٹ کے صورت میں تھا, یا ان کو ریچ آؤٹ کرنا اور ان کو ہر طرح کی معلومات سے آگاہ رکھنا, ہماری مارکیٹنگ کمپین جو ہے, یہ سارے وہ فنڈامنٹلز ہیں جن کی وجہ سے ہم نے جو چیز دکھائی ہے وہ چیز آن گراؤنڈ بھی موجود ہے. سو یہ فنڈامنٹلز ہیں جن کی وجہ سے ہماری پرائسز اوور آل بھی ریئل اسٹیٹ مارکیٹ پاکستان میں گرو کی ہے. اور اس کی اس نیشنل لیول پہ بھی اگر آپ دیکھتے ہیں تو فنڈامنٹلز جو ہیں وہ ابھی بھی وہ سٹے کر رہے ہیں, اسٹرانگ ہے پاکستان کے اندر. یعنی فورن ریمیٹنسز جو ہیں اس کی ریشو جو ہے پرسنٹیج پریزنٹ گورنمنٹ کے ٹائم کے اوپر انہانس ہوئی ہے, اسپیشلی جب سے یہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ اور اس طرح کے انویسٹمنٹ اوورسیز کے لیے گورنمنٹ نے جو پیکیجز دی ہیں, جو رعایات دی ہیں ٹیکسز کے اندر, وہ فنڈامنٹلز ہیں. تو جو چیز فنڈامنٹل کے اوپر کھڑی ہوتی ہے, جو ٹیبل 4 ٹانگوں پہ کھڑا ہوتا ہے, وہ ٹیبل گرتا نہیں ہے انشاءاللہ. تو یہ اس طرح کی اسپیکولیشن میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر ایک پاز آ سکتا ہے. ظاہر ہے ایک دفعہ جب ٹریجیکٹری اوپر جاتی ہے اس کے بعد ایک جگہ پہ بریک لگتی ہے, بٹ میں نہیں سمجھتا کوئی بھی ایسی چیز یا کوئی ایسی صورتحال ہو جس میں پینک کرنے کی ضرورت ہے انویسٹرز کو, بائرز کو. اور یقین کریں کہ یعنی جو جتنا میرا ذاتی انٹریکشن ہے لوگوں کے ساتھ آل اکراس پاکستان, ابھی بھی بائر, وہ میں ان کے انالیسس سن رہا تھا کہ جی مارکیٹ میں بائر ختم ہو گیا ہے. مجھے تو سمجھ نہیں آتی. میں آج بھی اپنے ٹرانسفر آفس میں صبح گیا تھا تو وہاں پہ یعنی 60-70 بندہ ٹرانسفر کے لیے کھڑا تھا, اور میرا خیال ہے اسی طرح ڈیلر انکلیو کے بائر میں نے دیکھا تو وہاں بھی 150-200 بندے اور پتہ نہیں کتنی گاڑیاں کھڑی ہوئی تھیں. اگر آپ ہمارے لاہور کے آفس میں جو لوگ گئے ہیں ابھی ریسنٹلی, اور ابھی بھی کل پرسوں یا پچھلے دنوں میں دیکھیں تو وہاں پہ بھی یہی صورتحال ہے, اسلام آباد کے آفس میں بھی یہی صورتحال ہے. تو مجھے, اور جس طرح مجھے لوگ اپروچ کر رہے ہوتے ہیں کہ جی ہمیں پلاٹ نہیں مل رہا, ہمیں فائل نہیں مل رہی, ہمیں یہ چیز نہیں مل رہی, تو اٹ اسپیکس, اٹ ریفلیکٹس کہ بائر کا ایپیٹائٹ جو ہے وہ اور بھی زیادہ بڑھ رہا ہے. تو انشاءاللہ کوئی ایسی اس میں وری کرنے کی بات نہیں ہے. گورنمنٹ کے اینڈ پہ بھی آپ کو بتا دوں کہ ٹیکس رجیم کے اندر کچھ چیزیں جس طرح بجٹ کے اندر آئی تھیں, یہ بھی ایک تھوڑی سی نیگیٹیوٹی کا ایک ایلیمنٹ اس سے بھی آ رہا ہے کہ جی ٹیکس گورنمنٹ نے کافی بڑھا دیا ہے. میرا خیال میں وہ بہت بڑے انویسٹرز کو افیکٹ کرتا ہے, اور ہم نے اس کے اوپر بھی بڑی ایفرٹ کی ہے. میں ذاتی طور پہ بھی, میں پچھلے ہفتے جب اسلام آباد میں تھا تو میں نے اپنے ریپرزنٹیٹیوز وغیرہ اور جو ہمارے ٹیکس کنسلٹنٹ ہیں ان کی میٹنگز بھی کروائی ہیں, اور جس لیول تک بھی ہم یعنی تھرو اے جی آرمی کے لیول پہ اور جہاں پہ بھی ہم کر سکیں, ہم نے اپنی آواز جو ہے وہ بھی پہنچائی ہے کہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو جو ہے وہ اوور آل جو ٹیکسیشن ہے اس کے اندر زیادہ اس میں کوئی انکریز نہ کیا جائے. بیسیکلی ہم سب سمجھتے ہیں گورنمنٹ کی ایک ایفرٹ ہے, اور ایک یہ نیشنل ایفرٹ ہے, اور ہماری یہ ایک نیشنل رسپانسبلٹی ہے کہ ہم پاکستان میں ٹیکس بیس کو بڑھایا جانا ہے.
ٹیکس بیس بڑھے گا تو پاکستان کی اوور آل اکانومی بہتر ہوگی، جو کہ ہم سب کے لیے، پاکستان کے لیے ایک اچھی چیز ہے. تو ابھی بھی بلکہ جو میرا خیال ہے جو میٹنگز وغیرہ ہوئی ہیں، جو اسٹینڈنگ کمیٹی کی مختلف ریئل اسٹیٹ کے جو ایسوسیشنز ہیں ان کے ہیڈز جو ہیں انہوں نے میٹنگ کی ہیں، میں ان سب کے ساتھ رابطے میں ہوں، کراچی والے ان کے ساتھ بھی، اسلام آباد والوں کے ساتھ بھی، لاہور کے ساتھ بھی، ٹھیک ہے. اور ہم نے ایک جوائنٹ ایک سٹانس بھی لیا ہوا ہے اور ایفرٹ بھی ایک بڑی اچھی جا رہی ہے. ظاہر ہے ہم ڈائریکٹلی تو مطلب وہ نہیں کرتے اس پہ، لیکن یہ کہ انڈائریکٹلی ہم اپنی انپٹ جو ہے وہ دے رہے ہیں ان کو. اور ایک انشاءاللہ وہ بھی ایسا کوئی میجر ڈراسٹک جو ہے ٹیکسیشن کا بھی کوئی ایسا بوجھ نہیں آئے گا کہ جس کی وجہ سے ریئل اسٹیٹ سیکٹر جو ہے افیکٹ ہو. سو یہ دو تین چیزیں جو ہیں اس پہ میں ری ایشورنس دینا چاہ رہا تھا، خاص طور پہ یہ بیلٹ 2 اور یہ جو کریکشن والی بات چیت چلتی ہے. اور انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں، آپ ہمارے جو ساتھ لوگ کام کر رہے ہیں، ہمارے جو اوور آل کیلنڈر آپ دیکھیں، اور اس کے علاوہ ہمارے پاس مطلب ہے کوئی ظاہر جادو تو نہیں ہے، لیکن ایسے فنڈامنٹلز جن کی بیسس پہ آج ہم کھڑے ہوئے ہیں اسٹیبل، اسی طرح کی بہت سی چیزیں اگلے 5-6 مہینے جو اس سال کے ہیں اس کے اندر بھی ویزیبل چیزیں نظر آنے والی ہیں اور ہونے والی ہیں، جو کہ مزید اس کو اسٹیبلائز کریں گی انشاءاللہ، اس کو نیچے نہیں جانے دیں گی اور قدراً اوپر ہی جائے گا انشاءاللہ ہمارا جو ٹریجیکٹری ہے وہ. اسی طرح ابھی ہم کچھ ورکنگ کر رہے ہیں، کچھ ہمارے پاس ہماری ایک انسٹالمنٹ پلان کے اوپر، کیونکہ 2019 کے بیلٹ کے بعد ڈی ایچ اے ملتان کی کوئی انوینٹری نہیں ہے، صرف ولاز تھے. اور وہ بھی الحمدللہ ولاز جو ہمارے تقریباً 340 پہلے سیل ہوئے تھے، باقی کوئی 200 کے قریب ولاز جو ہیں وہ ہم نے پچھلے 8 سے 10 ماہ کے اندر مارکیٹنگ آفس نے سیل کی ہیں. ابھی میرے خیال میں ہارڈلی کوئی 30 یا 35 ولاز جو ہیں ہمارے پاس رہ گئے ہیں، اور ان کے بھی بائرز آ رہے ہیں اور وہ ہم انسٹالمنٹ پلان پہ دے رہے ہیں. تو وی آر تھنکنگ کہ ابھی ہم کوئی انسٹالمنٹ پلان کے اوپر بھی آگے کوئی انوینٹری جو ہے وہ لے کے آئیں. مے بی وہ اتنے بڑے سائز یا نمبر میں نہیں ہوگی، کیونکہ وہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ مارکیٹ کو ریگولیٹ کرنا بھی ضروری ہے. اور لیکن کیونکہ ابھی جب پرائسز اوپر جاتی ہیں تو جو نچلے ٹیئر کی انویسٹمنٹ ہے اس کو ہم نے بھی لوز نہیں کرنا. ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا جو انویسٹر ہے جس کی افورڈیبلٹی جو ہے وہ 5 ملین کی ہے یا اس سے نیچے ہے، وہ انویسٹر جو ہے وہ ابھی ہمارے سے ڈائیورٹ ہو کے کہیں اور جائے. تو انشاءاللہ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آلریڈی ہم نے اپنی پلاننگ کر لی ہے. میں بھی کچھ 1-2 ہفتے میں ہم اس کو آپ کو شیئر کریں گے ریئل اسٹیٹ اپنے پارٹنرز کے ساتھ کہ کس طرح ہم نے وہ کرنا ہے. اور ہم اپنی کو پروڈکٹ لے کے آئیں گے جس میں 1 کنال 10 مرلہ 5 مرلہ اور اس کے علاوہ کچھ کمرشل انوینٹری جو ہے ہم انسٹالمنٹ پلان کے اوپر انشاءاللہ لانچ کریں گے. آج ہم جس لیے اکٹھے ہوئے ہیں ابھی پوزیشن دینے کے لیے سیکٹر ایچ کے لیے، تو جس طرح ہماری پالیسی رہی ممبرز کے لیے، خاص طور پہ وہ لوگ جو گھر بنانا چاہتے ہیں اور وہ بلڈرز جنہوں نے پہلے بھی اپنا ایک اچھا رول ادا کیا سیکٹر ایم کے اندر، کیو کے اندر، آر کے اندر، اور ابھی بھی ہمیں اندازہ ہے کہ کافی لوگ ایسے ہیں جو کہ جسٹ انتظار کر رہے تھے پوزیشن کا. وہ بلڈرز جو ہیں وہ کنسٹرکشن کے اندر اپنا رول کرنا چاہتے ہیں. تو ان کے لیے ابھی میں اناؤنس کرتا ہوں کہ چیئرمین پروجیکٹ مینجمنٹ کمیٹی نے ویور جو ہے، جس طرح ہم نے ڈیولپمنٹ چارجز کا 21 لاکھ کا پہلے بھی سیکٹرز کے لیے دیا ہے، سیکٹر ایچ کے لیے بھی یہ ویور جو ہے لاگو ہوگا. اور اس کے لیے ہم ابھی 2 منتھس جو ہے وہ گریس پیریڈ دیں گے، جولائی اور اگست میں، جس میں آپ اپنی پوزیشن لے سکتے ہیں، اپنے گھر کا جو نقشہ وغیرہ بنانا ہے وہ مراحل جو ہیں پورے کر سکتے ہیں.
یہ 2 مہینے گریس پیریڈ ہوگا اور اس کے بعد 1 سپٹمبر سے آنورڈ جو ہے 1 ایئر کے اندر 1 سپٹمبر سے لے کے 31 اگست 2022 تک جو بھی گھر اپنا کمپلیٹ کرے گا اس کو ہم 100% ویور دیں گے ڈیولپمنٹ چارجز. اس کے ساتھ میں یہ بھی اناؤنس کروں گا کہ جو لوگ اس وقت کنسٹرکشن میں آئے ہوئے ہیں سیکٹر ایم کے اندر، کیو کے اندر اور آر کے اندر، اور جنہوں نے سوچا ہوا ہے کہ وہ کرنا چاہتے ہیں یا شاید انہوں نے سوچا کہ ہم وہ کرنا تو چاہتے ہیں لیکن ابھی شاید وہ ویور کی ٹائم لائن بیٹ نہ کر سکیں، تو میں نے ریکمینڈ کیا اور چیئرمین پروجیکٹ کمیٹی جل وسیم اشرف سے اپروو کروایا کہ سیکٹر ایم، کیو، آر اور یو کی جو ہم نے ڈیڈ لائن دی ہے 1 ایئر کی، اس کو 6 مہینے کے لیے ایکسٹینڈ کر دیں. تو اس لیے جو لوگ سیکٹر ایم، کیو، آر اور یو کے اندر پوزیشن لے چکے ہیں سو دوبارہ بھی ان کو ہم نے مزید آلدو کہ ابھی بھی ان کے پاس ایم میں وقت کم ہے لیکن یو اور آر میں ابھی بھی تقریباً 7-8 ماہ ان کے پاس ہیں، لیکن مزید ہم ان کو جو بھی ٹائم لائن ہم نے دی ہوئی ہے اس سے اس ٹائم لائن کو اس سیکٹر کی 6 مہینے کے لیے ایکسٹینڈ کریں گے. Thank you very much for all of you for being here with us. Once again, best wishes to all members of Sector H جو انتظار میں تھے پوزیشن کی. آج ان کے لیے ایک باعث مسرت دن ہے. تھینک یو. Thank you so much, sir, for sharing these precious thoughts, and sir will be staying on the stage for handing over the possessions to our esteemed members. Ladies and gentlemen, a paradise of southern Punjab, DHA Multan, where year of livability is moving towards its true manifestation. Despite of the challenges from COVID-19, DHA Multan has remained steadfast in its drive of handing over the possessions of sectors M, Q, R, U and now for sure H. لہٰذا آپ سب سے کیا ہوا وعدہ آج وفا ہوا. DHA ملتان میں رہنے کا خواب اپنی تکمیل کو پہنچا. اس وقت ہم چلتے ہیں اپنے پوزیشنز کو ہینڈ اوور کرنے کی طرف، اور سب سے پہلے میں انوائٹ کرنا چاہوں گی فصیح الرحمان کو. فصیح الرحمان صاحب، کین وی پلیز ہیو یو آن اسٹیج؟ فصیح الرحمان. فصیح الرحمان. Okay, so the second member is Rabia Shaheen. Ma'am, can we please have you on the stage? Please clap for her. Many congratulations to both of you. Congratulations to the family. Thank you so much. Sayyid Ghazanfar Abbas. Congratulations to you, sir. Thank you so much. Miss Faria Farooq, the lady is here with her family. Ma'am, can we please have you here? Congratulations to the entire family. Congratulations to you, ma'am. Dr. Naeem Aslam. Dr. Naeem Aslam. Congratulations, sir. Thank you so much. Muhammad Hamid Yar Khan.
Can you please clap for him? Congratulations to you, sir. Thank you so much. Mr. Rizwan Sattar, please, can you be here with your family? Okay, sir is coming alone, it's okay. Congratulations to you. Congratulations, sir. And now we are having two brothers here, Muhammad Zubair Nasir and Muhammad Umair Nasir. Can we have both of you on the stage? Congratulations to both of you. Can you please clap for them? Thank you. Congratulations, sir. Thank you जी, बहुत शुक्रिया. Muhammad Nazir. Muhammad Nazir. Please clap for him. He has came all the way from Miyawali to just have the possession of Sector H. Congratulations to you, sir. Thank you so much, sir. Thank you so much for doing the honors. Thank you. And congratulations to all the members who has received the possession letters today. I congratulate you on behalf of DHA and I wish you a very happy residence. Ladies and gentlemen, I hope that you all have enjoyed this spellbounding possession of Sector H with DHA Multan. Thank you all for coming and remaining with us during this joyous event. We DHA will be more enchanted with your presence in High Tea. May Allah bless us all, stay blessed and fi aman Allah. Thank you so much for ensuring your presence.